أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہم 28ویں پارے کی سورہ منافقون شروع کریں گے جو کہ مدنی دور کی سورت ہے۔ اچھا، اب سورہ منافقون شروع کرنے سے پہلے ذرا سا یہ ہم سامنے ٹیبل ذرا سا دیکھ لیں گے نا تو ہمیں ذرا انشاءاللہ کلیئر سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں ابھی تک جو آپ لوگوں نے قرآن کی صورتیں پڑھی ہیں اس میں ذہن میں رکھا کریں، ایک سورہ نساء اور ایک سورہ توبہ، رائٹ؟ اس میں ہم نے منافقوں کے بارے میں بڑے ڈیٹیل سے پڑھا ہے سورہ نساء اور سورہ توبہ میں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اچھی خاصی بحث، طویل بحث تھی ان دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پر جو ہم نے بحث پڑھی تھی سورہ توبہ اور سورہ نساء میں، وہ کون سے منافق تھے؟ وہ تھے شعوری منافق۔ وہاں جو ذکر آتا ہے وہ شعوری منافق کا ہوتا ہے۔ اچھا، جس کی ہمیں 2 آیات مل جاتی ہیں قرآن سے ہی، ہمیں جو 2 آیات ملتی ہیں جو شعوری منافق ہوتے ہیں، کون سی ہیں وہ؟ ایک آپ لوگ لکھ لیں سورہ آل عمران 72، اچھا یہاں لکھا بھی ہوا سورہ آل عمران 72، اور مائدہ 61 خود سے لکھیں آپ لوگ، کیونکہ یہ 2 مین آیات ہیں جو کہ ہمیں ان 2 صورتوں میں ملتی ہیں کہ یہ کون سا نفاق تھا، جس کی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی نا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں جو شعوری ہوتے ہیں نا، شعور سمجھتے ہیں نا، سمجھ کے، یعنی باقاعدہ ارادتاً منافقت کرنا، یہ وہ لوگ تھے۔ کون سے تھے؟ سورہ آل عمران 72 میں بھی تھے کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز کو جو نازل کی گئی اور دن کے شروع کے حصے میں اور آخر میں انکار کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ صبح جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھو، شام کو کہہ دو کہ بھی ہم نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، کچھ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کون سے تھے؟ شروع کے حصے میں ایمان لاؤ اور رات کو شام کو کفر کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ 61، سورہ مائدہ 61 دیکھیں کیا ہے۔ سورہ مائدہ 61 میں بھی ہاں، حالانکہ تحقیق، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور یقیناً وہ نکلے بھی اسی کے ساتھ ہی۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہوا شعوری نفاق۔ شعوری نفاق کا مطلب کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ایمان کی حلاوت نصیب ہی نہیں ہوئی، یہ آئے ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ شعوری نفاق والے کون سے لوگ ہیں، جو کہ سورہ نساء کے اندر آیات ہیں، جو کہ سورہ توبہ میں آیات ہیں۔ اچھا، پرٹیکولرلی خاص کر کے پھر سورہ آل عمران 72 اور سورہ مائدہ 61 کہ وہ تو اسی ارادے سے ہی آئے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اچھا، دوسری طرف لکھا ہوا ہے غیر شعوری نفاق۔ یہ غیر شعوری نفاق کون سا والا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں شعور نہیں ہے، یہ کون سا والا ہے؟ اس کی مثال آپ لوگ ایسے سمجھیں کہ اب جیسے مدینہ آئے، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مہاجر جب تشریف لے آتے ہیں تو اس کے بعد جب اسلام تیزی سے پھیلتا ہے تو قبیلے کے قبیلے اسلام لے آئے، ٹھیک ہے نا، پورا قبیلہ ایمان لے آیا، تو سارے اس کے اندر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، ایمان لے آئے، ان کے دلوں نے گواہی بھی دی، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں نے گواہی دی کہ انہیں حق بات لگی، انہیں یہ سچی بات لگی اور ان کے دل نے گواہی دی اور وہ ایمان لے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایمان لے آئے تو اب ایمان لانے کے بعد وہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہو گئے جو کہ ثابت قدم تھے، اسی میں ایسے اہل ایمان بھی تھے جو بہت ثابت قدم تھے۔ اچھا، اب جو ثابت قدم اور سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کی کوششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی کوششوں تک یہ والے لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، پوری اس طرح کی ایفرٹس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب چاہے جنگ کا معاملہ ہے، چاہے مال نکالنے کا معاملہ ہے، جتنی یہ جو اسلام پہ دین پہ جو محنتیں کی جاتی ہیں، تو اس طرح کے کردار کے لوگ جو کہ ساتھ تو نہیں چل پاتے تو وہ پھر ایکسکیوز کر لیتے ہیں، اپنی غلطی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر یہی کنڈیشن ہوگی کہ اب وہ بالکل ساتھ تو نہیں چل پا رہے، تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنی غلطی بھی مان لیتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بات پھر اس طرح سے کہیں گے ہاں کہ بھئی یعنی کہ وہ کم از کم جھوٹ نہیں بولتے، کچھ نہیں کرتے، بس اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں، پر وہ اس طرح چل نہیں پاتے ہیں، تو یہ ہوئے کمزور درجے کے، ٹھیک ہے نا، یہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہم کس کو کہیں گے؟ کمزور ایمان والے ہیں، کہ اب یہ اس طرح ایک دم کر نہیں پا رہے لیکن انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، رائٹ۔ اچھا، یہ جو کیٹیگری ہے نا، ان کی بھی آیات ہے، ان کی آیات ہے سورہ توبہ 102،
سورہ توبہ 102 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کہ چل تو نہیں پا رہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بول رہے بلکہ اپنی غلطی مان رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں کمزور ایمان والے، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا ہمیں۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ جو کہ اپنی غلطی مان رہی ہے۔ ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ خود شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہر وقت سب کے سامنے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سب کے سامنے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہی والی کنڈیشن ہوگی نا کہ اب کوئی بات کی جا رہی ہے پھر ان کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سٹیج اگلی میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ مت مانو، ہر وقت مت کہتے رہو، اپنی بھی عزت ہوتی ہے، بلکہ جھوٹا بہانہ بنا دو۔ یعنی پہلا کیا ہوا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہر وقت یہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا لو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نفاق کے اندر انٹر ہو گئے، پہلے کمزور ایمان کا درجہ تھا جب تک کہ اپنی غلطی مانی، اب جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جو کہ اب آیات چلیں گی، وہ کیسے چلیں گی کہ یہ والے لوگ جو ہیں پھر اپنی شرمندگی کی وجہ سے کیا ہے، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلا جھوٹا بہانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہر وقت تو نہیں ہوتا، تو یہ پہلے قدم میں انٹر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر بات یہیں تک نہیں نہ رہتی، پھر کیا ہے، جھوٹے بہانے بناتے رہتے ہیں، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ان کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ شکل سے کہ بھی یہ تو جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، تو یہ اگلی قدم رکھ دیتے ہیں۔ پہلا قدم جھوٹا بہانا، دوسرا قدم پھر کیا ہے، اب اپنی بات کو پاورفل کرنے کے لیے یہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اب بات وہاں تک نہیں نہ رہی کہ خالی جھوٹ پہ گزارا ہو، یہ پھر اس بات کو طاقت اپنی زور آور کرنے کے لیے پھر جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوری قسموں کے سہاروں سے یہ اپنی بات منواتے ہیں۔ پھر بات یہاں تک بھی نہیں رہتی، یہ اتنا سخت معاملہ ہے نا کہ یہاں آنے کے بعد پھر ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارا اتنا لوگ مذاق اڑانے والے انداز میں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے اوپر بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ جھوٹ بول رہے تھے، اب یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی اہل ایمان سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر لوگوں نے ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ پتا چل گیا کہ پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، پھر جھوٹ بولا تھا، پھر جھوٹے بہانے بنائے تھے، پھر جھوٹی قسمیں کھائی تھی، حتیٰ کہ لوگوں میں بھی پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے پھر ایسے شخص سے، اور پھر ان لوگوں کا اہل ایمان سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفاق کی تینوں سٹیجز آ گئیں کہ پہلے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، پھر وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وہ اہل ایمان کے دشمن ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے غیر شعوری نفاق جو کہ اب سورہ منافقون میں چلے گا، یعنی یہاں جو آیات ہیں وہ وہی والا نفاق ہے، یہ وہی ہے جو کہ ایمان لائے تھے، ان کے دل نے گواہیاں دی ہیں، یہ چلنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی دنیاوی محبت اتنی ہے، وہ پورا پراپر ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے، اور وہ جو سچے والے اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے بھی نہیں چل پا رہے، تو انہوں نے پہلے اپنی غلطی مانی، وہاں تک تو کمزور ایمان ہم کہیں گے، یعنی ان آیات میں تو وہ کمزور ایمانی ہے کہ بھی ٹھیک ہے اپنی غلطی مان لی تھی اور اعتراف بھی کر لیا، لیکن ایک وقت آیا شرمندگی سے جھوٹی بات کی، جھوٹا بہانہ بنایا، پھر قسمیں کھائیں، پھر اہل ایمان کے دشمن ہی ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے پھر ایسے شخص سے۔ یہ ہے پورے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ شعوری نفاق ہے جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، یہاں کون سا غیر شعوری نفاق ہے جو غیر شعوری طور پہ آ جاتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ اس طرح سے چل تو نہیں پاتے، لیکن وہ بہانے اور جھوٹی باتیں کر کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نفاق کی بیماری ان کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کی پھر 3 سٹیجز ہیں جو کہ اب آیات کے ساتھ آئیں گی۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ یہاں پر ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو حدیث کو بھی ذرا غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری عشاء کی نماز اور فجر کی باجماعت نماز ہے، اگر یہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت جان لیں تو ان میں شرکت کے لیے ضرور آئیں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ اور میں نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر کسی اور کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور میرے ہمراہ ایسے ساتھی ہوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور میں جماعت میں نہ پہنچنے والوں کے گھروں کو ان کے سمیت آگ سے جلا دوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی صرف اس بات پہ ہے جہاں یہ ابھی صرف نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، فجر اور عشاء کی۔
تو اس پہ یہ والی حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو کہاں تو یہ معاملہ تھا کہ یہ ان محفلوں میں بیٹھتے تھے. یعنی اب جو آیات ہیں یہ اس طرح سے چلیں گی ان غیر شعوری نفاق میں جہاں غلطی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر وہ جھوٹی بات، جھوٹی بہانے اور پھر وہ دشمنی تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہے غیر شعوری نفاق، رائٹ. اور شعوری آپ لوگ جتنی سورہ توبہ کی سخت آیات ہیں جو کہ میں بھی لکھواؤں گی بھی، اور سورہ نساء کی آیات ہیں، وہ لوگ تھے شعوری نفاق والے. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا، وہ شعوری ہیں. اب یہ جو منافقین سورہ منافقون کی آیات ہیں یہ پھر غیر شعوری نفاق کے اندر جب انسان ایک قدم رکھتا ہے پھر دوسرا رکھتا ہے پھر تیسرا رکھتا ہے. تو یہ اب ہم اپنی سورہ سورت شروع کرتے ہیں. چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جب، جاءک آتے ہیں آپ کے پاس، منافقون منافق، قالو تو وہ کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بلا شبہ آپ، لرسول اللہ البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انک لرسولہ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ البتہ آپ ہیں اللہ کے رسول. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ منافق آگے جو گواہی دیتے ہیں تو یہ دل سے نہیں دیتے، یعنی یہ اپنی زبانوں سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اس بات کی حقیقت کو نہیں تسلیم کر رہے. حتیٰ کہ اللہ نے کہا واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، یقیناً آپ البتہ ہیں اس کے رسول. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ یشہد شہادت دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون یہ منافق البتہ ہیں ہی جھوٹے. یعنی انہوں نے یہ کہا، یہ بات ہی ان کی جھوٹ ہے کیونکہ ان کے دلوں نے نہیں تسلیم کیا. کیونکہ دیکھیں ہر بات، وہ جو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر بات جو ہے ہم دل سے محسوس کرتے ہیں، دل سے انسان کرتا ہے دل کے. ہاں کہ انہوں نے دل سے کہا ہی دے تو ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن بتا کہا لکاذبون یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 2، اتخذوا انہوں نے بنا لوگوں کو ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. یعنی نہ صرف یہ بلکہ جھوٹی قسمیں بھی کھائیں. تو اس کے بعد کیا ہے، جو لوگ سیدھی راہ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں. آپ لوگ یاد کریں یہ ہم نے سورہ توبہ میں جب تبوک کا سفر پڑھا تھا تو یہ منافقین نے کیا کہا تھا، انہوں نے عام لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بہت گرمی ہے، جبکہ وہ آیات ہیں کہ یہ اس گرمی سے گھبرا رہے ہیں تو جہنم کی گرمی سے پھر ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت یہی ایک بہانہ تھا کہ بہت گرمی ہے، بہت طویل سفر ہے. تو یہ وہ ہیں جو کہ پھر اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور اس سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جہاد پہ اور نہ جانے کے لیے، قتال سے بچنے کے لیے پھر قسمیں کھاتے ہیں یہ، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں سیدھی راہ سے. ٹھیک. انہم بلا شبہ وہ سا برا ہے، ما کانو یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا کہ قسمیں وہ کس بات کی کھاتے ہیں، کہ وہ اپنے ایمان، کہنے کو تو کلمہ پڑا ہوتا ہے، کہنے کو تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ کافروں کے برے انجام سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کا دکھانے کے لیے ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 1 میں کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 دیکھیں، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے ہے کہ بلا شبہ وہ آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا. اچھا یہ آیت اسی طرح کی ہے لیکن یہاں ڈاکٹر اسرار نے خاص یہی بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں جو سورہ توبہ اور سورہ نساء کا ہے نا وہ شعوری ہے، یہاں یہ ایمان لاتے ہیں، یہ بھی سب کو دیکھ کے ایمان لاتے ہیں، ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد ثم کفروا پھر وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں. کیوں کفر اختیار کر لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے سب ایمان لے ہم مان لے. لیکن یہاں پر جب وہ جو آیت ہے ہاں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ 155، سورہ بقرہ 155 آیت کیا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں مالوں کے نقصان اور جان کے نقصان سے بھی آزمائیں گے. ان آزمائشوں سے یہ گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لائے ہیں ایمان، پھر انہوں نے آزمائشوں کو دیکھ کے بھی کفر کر لیا، پھر یہ نفاق ہے. یہ ہے کہ کفر انہوں نے کیسے کیا کہ وہ پھر دل سے نہیں ایمان لائے تھے، جو اسٹارٹنگ نہیں ہے کہ وہ بلا شبہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ وہ ایمان ان کا دل سے نہیں تھا، جیسی آزمائشیں آئی تو وہ گھبرا گئے.
ٹھیک ہے. فَطُبِعَ تو مہر لگا دی اللہ نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. فَهُمْ اب وہ لا يفقهون اب وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اب ان کی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا یہ ذرا نقطہ آپ سمجھیں کہ کیا مطلب ہوا کہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر اللہ نے مہر بھی لگا دی. دیکھیں یہ یہی والی بات ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں کھانا, یہ آسان تو نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اس سے اچھا تھا یہ سچ بول لیتے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کو اس رویے پہ ہی رکھا کہ اب ان کو بعد بے بعد جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ان کو بعد بے بعد قسمیں کھانی پڑتی ہیں, حتیٰ کہ یہ ایک شریف انسان کی طرح اس رویے کی طرح کی زندگی ہی نہیں گزار سکتے. تو یہ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان پہ مہر لگا دی جاتی ہے ان کو دلوں پہ, اور اب وہ ایمان کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے بلکہ وہ اسی رویے کو ہی پھر وہ اسی رویے میں ہی رہتے ہیں. تو یہ بہت سخت ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ بہت مشکل ہے کہ ان کی زندگی اسی طرح جھوٹ قسمیں اور دشمنی میں ہی گزر جاتی ہے. تو یہ ہے کہ مہر لگا دی گئی کہ ٹھیک ہے اب تم جھوٹ بولتے رہو, اب تم قسمیں کھاتے رہو, اب تم دشمنی مول لو. ٹھیک ہے, فائنلی پھر اہل ایمان کے دشمن بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو. ٹھیک ہے, یعنی اس منافقانہ رویے کے ساتھ ہی پھر زندگی گزرتی ہے ان کی. آیت نمبر 4 دیکھیں. وہاں اور اذا جب رأیتہم آپ دیکھتے ہیں ان کو تو جبو کا تو اچھے لگتے ہیں آپ کو اجسامہم ان کے جسم. اب یہ جو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں یہی والی بات کہ دیکھیں نا یہ سورۃ توبہ ذرا ذہن میں رکھیں اپنے, وہ جو غزوہ تبوک تھا اس میں یہ مالی طور پہ بھی بڑے اچھے تھے. یہ مالی اور یہ اولاد کے طور پہ ہنستے کھیلتے پھلتے والے لوگ نہیں ہوتے جیسے بالکل اس دولت کے لحاظ سے گھر کے لحاظ سے ان کو بہت کچھ نوازا ہوا تھا اللہ نے. تو جب دیکھتے ہیں آپ ان کو تو یہ اچھے لگتے ہیں اجسامو ان کے جسم, یعنی وہی پرکشش حلیے ہیں, بڑی باتیں ہیں اس, یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے تو اس میں ان کو بڑی باتیں کرنے آتی ہیں. جیسے وہ عبداللہ بن ابی کا میں آپ کو نہیں بتاتی کہ جمعے میں بھی خطبے میں خاص سب کو کہتا تھا کہ خاموشی سے ان کی بات سنو, اپنی بات کو رکھنے کے لیے اور اس احساس کے ساتھ کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں, جبکہ وہ رئیس المنافقین ہے. تو یہ چیز ان میں تھی کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کی پرکشش حلیے ہوتے تھے اور ان کی باتیں ان کو بہت کرنے آتی تھیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو اچھے لگتے ہیں آپ کو اجسامہم ان کے جسم. وَإِنْ اور اگر وَإِنْ يَقُولُوا اور اگر وہ کوئی بات کہیں تسمعوا تو آپ کان لگائیں لقولہم ان کی بات پر. یعنی جو ان کی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی ایسی ہوتی تھیں کہ بڑی جیسے کہ باتوں میں نہیں بڑا ہوتا انسان کی بھی باتوں سے اپنی باتیں کرنے والا کہ بھی بات کر رہے ہیں تو بڑی اپنی اس طرح کے ہر کوئی ان کو دیکھے, اس طرح سے بات کرنا کہ اس بات کو کہ ایک تو ان کے جسم اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی بات کہیں تو جی ہماری بات سنی جائے, یہ اس طرح کے ہیں. اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں ان کی اب اس مجلس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مجلس ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں یہ لوگ اس طرح سے اچھے پرکشش حلیوں میں ہیں, باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. لیکن کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں آگے اس کی مثال بھی آ رہی ہے, اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بیٹھے تو ہوئے ہیں آپ کی مجلس میں, جسم تو ان کے مجلس میں لیکن دماغ اور توجہ نہیں ہے. یعنی اتنے حصے میں کیا پتا چلا کہ بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن ان کے دماغ اس طرف نہیں ہے, ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے دین کی طرف. ہاں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھے تو اس کی نے ایسے دی کأنہم گویا کہ وہ خشب مسندہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی. دیکھیں نا ایک لکڑیوں کا فائدہ ہوتا ہے, ایک لکڑیاں ہیں جو کہ کھڑی ہیں بس ایک طرف ٹیک لگا کے, اس کا کیا فائدہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی, یعنی کہ کیا اس کو کیا کہیں گے, بے جان نہیں ہوتی اس طرح کی چیز. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں کل صیحۃ علیہم ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف. اب یہ دیکھیں ایک اور اذیت ناک کہ اب کوئی بھی کوئی بات کر رہا ہو تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف. تو یہ ایک منافقین کا کردار ہے کہ اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, کہیں جھوٹ بولنا, کہیں بہانے بنانا, کہیں دشمنی مول لینا, اور اگر کوئی دوسرا کوئی آپس میں بات کر رہا ہے تو ان کو لگتا ہے شاید ہمارے ہی خلاف بات ہو رہی ہے, کوئی ہماری ہی خلاف ہے جو ایسی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نفاق کا مرض ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ہم العدو فاحذرہم, چنانچہ یہ کیا ہے, وہی پورے دشمن ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محتاط رہیں. یعنی یہ وہی والی بات, آیت نمبر 1 میں جھوٹ بولتے ہیں, آیت نمبر 2 میں قسمیں کھاتے ہیں, آیت نمبر پھر 4 میں پھر کیا ہے یہ اہل ایمان کے دشمن بن جاتے ہیں. حالانکہ یہ منافق نمازیں پڑھتے ہیں, یہ منافق روزے رکھتے ہیں, یہ وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ان کو وہ وقت ملا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, وہ مجلسیں ملی, اور یہ کیا ہے, یہ ہیں پھر وہی دشمن لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محتاط رہے. یعنی اس کردار سے یہ جو منافق کا کردار ہے وہ یہ دیکھیں 4 آیتیں ہیں. قاتلہم اللہ, ہلاک کرے ان کو اللہ,
अन्ना यूफकून, ये कहाँ फेरे जाते हैं। ये एक समझाने का अंदाज ये है कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त मिला, वो दौर मिला, इतना कुछ होने के बावजूद उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और सब कुछ, उसके बावजूद ये उस आदत को हासिल ना कर सके, यानी अन्ना यूफकून, वो कहाँ फेरे जाते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चले आगे देखें। ये क्लियर हो गया ना सबको कि वो होता है कमजोर ईमान का दर्जा, जहां एक बात एडमिट कर ली जाती है, जहां वो बात वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है ना, कि भाई हम इतनी मेहनत ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, वहां का ना झूठी बात हुई। ये मुनाफिकत तब आती है कि जब आप पहचान जाते हैं, आप दीन की बात भी समझ जाते हैं, अब आप चल नहीं पा रहे, तो आपने फिर झूठे बहाने, झूठी बात, कस्में, और फिर फाइनली अहले ईमान से दुश्मनी मोल लेते हैं ये लोग। आयत नंबर 5 देखें। वहाँ और इजा जब कीला कहा जाता है, लहुम इनसे, तालौ तुम आओ, यस्तगफिर इस्तगफार करें, ठीक है ना, लकुम तुम्हारे लिए, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल से, ठीक है ना, कि भाई तुम अपनी गलती मान लो, एक गलती हो गई उसको मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। क्या है, लव्वो लव्वो रूसहुम, तो वो मोड़ लेते हैं अपने सर को। अब ये जो मोड़ लेते हैं ना अपने सर को, इसमें इसके तर्जमे में मकारी है, इसके तर्जमे में है कि वो अपने सर जैसे हाँ हाँ की शक्ल में मटकाना नहीं होता, ये है कि वो मोड़ लेते हैं अपना सर, वरा तहुम, और आप देखेंगे इन्हें, यसदून, वो रुकते हैं, वहुम, और वो मुस्तकबिरून, मुस्तकबिरून तकब्बुर करते हैं। ये वही वाली बात है कि माफी मांग लेना सही था, लेकिन अब ये माफी मांगने को अपनी तौहीन समझने लग जाते हैं, इसलिए ये बस हाँ हाँ करके सर हिला देते हैं, या सर अपना मक्कारी से हिलाते हैं या मटकाते हैं, कि वो इस बात पे रुक जाते हैं कि उनको ये अपनी तौहीन लगती है कि अब हम इस काम से मना करें, और अपनी अपनी इस्लाह करने के लिए जो माफी मांगने का कहा जाता है, तो ये माफी नहीं मांगते, बल्कि उसी माफी मांगने को अपनी तौहीन समझने लग जाते हैं, जबकि वो तकब्बुर करते हैं। ठीक है, आयत नंबर 6 देखें। सवा उन बराबर है, अलैहिम इन पर के, अस्तगफर, ताकि आप इस्तगफार करें, लहुम इनके लिए, अम लम या ना तस्तगफिर, आप ना इस्तगफार करें, लहुम इनके लिए, लन यगफिर अल्लाहु लहुम, हरगिज अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नहीं हिदायत देता फासिक कौम को। अच्छा, यहाँ आप लोग लिख लें कि ये जो सूरह मुनाफिकून है, यहाँ डॉक्टर स्टार की राय के मुताबिक ये 6 हिजरी की है, राइट, ये 6 हिजरी की है, और 6 हिजरी में जरूर जहन में रखा करें ये वाक़या इफ्क, सूरह नूर जो हम पढ़कर आए हैं, वाक़या इफ्क जो है वो भी 6 हिजरी का है। अच्छा, यहाँ तो 6 हिजरी की है ये आयत, यानी ये आयत नंबर 6 जब उस वक्त नाजिल हुई है, ये 6 हिजरी में। इसी के साथ आप लोग लिखें सूरह तौबा 80, सूरह तौबा 80 जो है, तो देखें वो फिर 9 हिजरी में, याद है ना, सूरह तौबा ग़ज़वत तबूक 9 हिजरी में हुई थी, तो वो फिर 9 हिजरी में वो आयत नाजिल होती है। मैं आपको भी बताती हूँ इसकी, राइट हो गया ना। आयत नंबर 6 हिजरी में नाजिल हुई, इसी के सामने सूरह तौबा 80 आप लिखते हैं, तो वो 9 हिजरी में वो आयत नाजिल हो गई। वो कौन सी थी, वो ये थी कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुआ इनके लिए इस्तगफार करें या इनके लिए इस्तगफार ना करें, अगर आप 70 मरतबे भी इनके लिए इस्तगफार करेंगे, तब भी अल्लाह इन्हें हरगिज नहीं माफ करेगा। यानी कि हिजरत के बाद इन लोगों को 9 साल मिले थे कि ये पलट आते, ये तौबा कर लेते, ये मान जाते, लेकिन 9 साल के बाद फिर ये वाली आयत नाज़िल हुई, जो कि हम सूरह तौबा में पढ़ आए हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 80 जो है। फिर तो अल्लाह ने कहा अब तो बिल्कुल ही हरगिज अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा, अल्लाह के आप 70 दफा भी करें, ठीक है ना। तो ये मुनाफिकीन का था कि ये अंदर रह के, ये मजलिस और उसी मुसलमानों में रह के उनको नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान फिर इन लोगों ने पहुंचाया है। एक तो वो देखे कुफारे मक्का के काफिर थे, उन्होंने तो क्लियर अपने आबाई दीन को नहीं छोड़ा, और उसकी खातिर देखें उन्होंने बड़ी बड़ी गज़वात कर ली। ये है जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये नमाजें भी पढ़ते थे, क्योंकि ये रोजे रखते थे, और लेकिन इनके अंदर दुश्मनी आ गई थी अपने ईमान की, ठीक है ना। आयत नंबर 7, हुमल लजीना, वही लोग हैं जो, अच्छा यहाँ जो है ना, यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना है, सॉरी, आयत नंबर 6 के बाद थोड़ा सा रुके, अभी आप लोग गौर से ना मेरा सुने जरा। आयत नंबर जो 7 है ना, वहां हम रुक जाते हैं। ये एक वाकया है बहुत अहम सीरत का, उस सीरत के वाकये को आप गौर से सुने तो आपको आयत नंबर 7 इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब वाकया सुने। अच्छा, जो मैंने अभी नहीं कहा वाकया इफ्क, वो भी वही है, गज़वा बनी मुस्तलिक, गज़वा हुआ था ना ये अभी वाकया को तो अपने जहनों में रखें आप लोग कि वो भी 6 हिजरी में हुआ था। अब ये जो वाकया पेश आया है ना, उसमें मुनाफिकीन का जो तर्ज अमल सामने आया है, इसको आप गौर से सुने। ये वाकया गज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी के सफर पे पेश आया था। मरयीसीस क्या है, जगह का नाम है, मीम रे मर, ये सीन ये आइन, मर
یہ سی کہ کنویں کے قریب جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا، دو مسلمانوں کا پانی بھرنے پہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، دو مسلمانوں کا۔ ان مسلمانوں میں سے ایک انصار تھا، جبکہ دوسرا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں مسلمان ہو گئے نا، ایک انصار کا حلیف تھا یعنی انصاری تھا، اور ایک کون تھا؟ حضرت عمر کا خادم تھا۔ دونوں پانی بھر رہے ہیں کنویں سے۔ جس نے جذبات میں آ کر، کس نے؟ حضرت عمر کے خادم نے، حضرت عمر جو مہاجر ہیں ان کا جو خادم ہے، اس نے جذبات میں آ کے انصاری کو لاد رسید کر دی۔ اس پر منافقین نے اس کو بڑھا چڑھا کر مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑے کا رنگ دے دیا، اور عبداللہ بن ابی جو اس طرح کے مواقع کی ہمیشہ گھات میں رہتا تھا، موقع سے فائدہ اٹھا کر مہاجرین کے خلاف انصار کے جذبات بھڑکانے کے لیے نہایت زہر آلودہ فکرے کہے۔ اب اس نے دیکھیں کیا کہا، اس نے انصار کو مخاطب کر کے کہا، اے مدینہ والو، یہ ہمارے گھر میں پناہ پا کر اب ہم پر ہی غرانے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ یعنی وہ جو ہے حضرت عمر کا خادم، تو یہ مہاجرین جس کو تم لوگوں نے پناہ دی ہے، اب یہ جن کو ہم نے اپنے گھر میں پناہ دی، اب یہ ہم ہی پر غرانے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تم نے ان بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی، ان کی مدد کی، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، اور اپنے مال میں سے ان کو حصہ دار بنایا۔ اب تمہاری اپنی غلطی کا خمیازہ ہے جو تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ کب کے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو رہا ہے نا کہ وہ جو مہاجرین کو فل جگہ دی تھی، سب دیا تھا، تو یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی مدد کا ہاتھ کھینچ لو تو یہ تو سارے بے گھر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، اب یہ غور سے پڑھیں، یہی آیات ملیں گی آپ کو بھی۔ خدا کی قسم اب ہم پلٹے، یعنی اب وہ سفر سے واپسی کی آیات ہے نا، سوری، سفر سے واپسی پہ یہ جھگڑا ہوا ہے نا۔ خدا کی قسم اب ہم پلٹے یعنی مدینہ کی طرف گئے تو جو باعزت ہے وہ رزیلوں کو، رزیل ذہن میں رکھا کریں کمزوروں کو، ٹھیک ہے نا، جب ہم پلٹے جو باعزت ہے وہ رزیلوں کو مدینہ سے باہر نکال کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کی یہ بکواس وہاں پر موجود ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم سن رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کے دریافت فرمایا، وہ صاف مکر گیا، اس نے جھوٹ بول دیا، بلکہ اس نے الٹا احتجاج کیا کہ کیا آپ میرے معاملے میں اس نوجوان کی بات پہ یقین کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بزرگ تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ نوجوان تھے حضرت زید بن ارقم۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں اس نوجوان کی بات پہ یقین کریں گے۔ اس طرح حضرت زید کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد ہی ان آیات کا نزول ہو گیا۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد جب یہ واقعے کی تصدیق ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کی خصوصی طور پہ دلجوئی فرمائی، شفقت سے ان کے کان کو مروڑتے ہوئے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ یہ اب واقعہ ہے جو اب میں پڑھوں گی تو یہ آیات اسی پہ چلیں گی، اس واقعے پہ جو کہ اس نے باتیں کی ہیں عبداللہ بن ابی نے، اور اس طرح سے ان کو بھڑکایا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ ہے جو ڈاکٹر اسرار نے سمجھانا چاہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کی اس حرکتوں پہ بھی عبداللہ بن ابی کی یہ پکڑا نہیں جاتا تھا، یعنی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں نظر آتا کہ اس کے خلاف بھی کوئی بات کی گئی ہو، بلکہ ہمیں اس کا دیکھیں وہ بھی رویہ پتہ ہے، یہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا کہ یہ 300 لے کے الگ ہو گیا تھا، تب بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو اس پر بھی یہ ڈسکشن ڈاکٹر اسرار نے جو ہے وہ آپ لوگ ذرا غور سے سنیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ہی واقعہ افک بھی ہو گیا تھا نا، کیونکہ یہ وہی غزوہ ہے، غزوہ یہ جو چل رہی ہے نا، غزوہ بنی مستلق، یہی ہے غزوہ جس میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے اور واقعہ افک بھی ہوا ہے۔ تو واقعہ افک میں بھی اس طرح میں اس کے کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے۔ ایک دفعہ تو ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اب غور سے دیکھیں، یہاں تک فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا سے مجھے بچا سکے، یعنی عبداللہ بن ابی کی۔ لیکن آپ کا یہ فرمان بھی محض آپ کے جذبات کا اظہار تھا، کیونکہ تب بھی آپ نے اس کے خلاف کسی عملی اقدام کا حکم کبھی بھی نہیں دیا۔ البتہ اس موقع پر یعنی جب یہ بات کہی گئی ہے، اچھا اوس خزرج ذہن میں رکھا کرے، یہی دو مدینہ کے قبیلے ہیں جو کہ انصار کہلائے گئے تھے، جس میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ تو یہ خزرج کا آدمی تھا عبداللہ بن ابی جو تھا۔ تو اسی طرح ایک موقع تھا جس میں اوس کے سردار حضرت سعد
اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، دونوں جو قبیلے ہیں نا ان کے سرداروں کا نام حضرت سعدی ہے، رائٹ؟ دونوں قبیلے کے جو سردار ہیں سعد ہی ہیں۔ تو اوس قبیلے کا جو سردار ہے حضرت سعد بن معاذ، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں، میں اس شخص کا کام تمام کرتا ہوں۔ اس پر جو خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی بات کی اس لیے کہ اس کا تعلق خزرج کے آدمی سے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان لانے اور مسلمان کے باوجود بھی وہ جو قبیلے کی نسبت ہوتی ہے نا، عصبیت کہتے ہیں جس کو، قبیلے والی، وہ ان میں تھی کہ جب یہ بحث بھی ہوئی اس طرح کی کہ یہ اس طرح تنگ کرتا ہے تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں اس کا کام تمام کر دوں، تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ تم اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہو کیونکہ یہ قبیلے خزرج کا آدمی ہے، کیونکہ وہ خزرج کے سردار تھے۔ تو اس پر ان کا تعلق کیونکہ قبیلہ خزرج سے تھا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ نے ہی، ٹھیک ہے، وہ جو خزرج کے سردار ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے معاملے میں نرمی سے کام لیں، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، ہم نے سونے کا تاج بھی تیار کر رکھا تھا، اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، اس طرح اس کے سارے خواب بکھر گئے اور ہمارے قبیلے پر ابھی بھی اس کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، اس بحث میں اس ایمانی کیفیت میں بھی یہ بات تھی کہ ان میں آپس میں یہ بات ہو جاتی تھی کیونکہ یہ خزرج کا آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو رئیس المنافقین کیوں بنا؟ کیونکہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، لیکن پورے صورت حال ہی بدل گئی۔ اب یہ پوری چیزیں ذہن میں رکھیں، اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو آیات ہیں یہ اس واقعے پہ چلیں گی، کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب پڑھیں آیت نمبر 7۔ ہم الذین اور وہی لوگ جو یقولون کہتے ہیں لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو علی ان پر من جو ہے عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، کون ہے؟ مہاجرین، لکھ لیں آپ لوگ کہ تم ان پہ خرچ نہ کرو، تم ان پہ خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ حتیٰ یہاں تک کہ ینفدوا وہ منتشر ہو جائیں گے، یہ تو تم نے ان کو رکھا ہے، وہ جو ابھی پوری اس نے تقریر کی، بکواس کی کہ تم نے ان کو پالا، تم نے ان کو رکھا، تم نے ان کو مال میں سے حصہ دیا، تو تم ان پہ نہ خرچ کرو تو یہ خود ہی یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے خزائن خزانے سماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن یہ منافق لا یفقہون یہ سمجھتے نہیں ہے اس بات کو، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ ان کی نہ سمجھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے، جبکہ یہ تمام خزانے زمین و آسمان کے تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، یقولون وہ کہتے ہیں لئن رجعنا، پھر وہی بات کہ اگر ہم لوٹ کر گئے الی المدینہ مدینہ کی طرف، لیخرجن تو ہم ان کو ضرور نکال دیں گے، یہ پھر وہی واقعہ کہ اس نے کہا کہ ہم ذرا واپس چل جائیں تو ہم ان کو ضرور نکال دیں گے، اعز معزز ترین، اپنے آپ کو اس نے کیا معزز ترین۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جو عزت کا لفظ کا مطلب ہے نا عربک ٹرم میں، جو عزت کے لفظ کا مطلب ہے وہ ہے طاقت اور غلبہ، یعنی ہم طاقت والے ہیں، ہم غلبے والے ہیں، تو ضرور نکالے گا معزز ترین منہا اس مدینہ سے اذلہ ان ذلیل ترین کو۔ یہ پھر وہی بات ہے، یہ عربک ٹرم میں جو اذلہ ہے اس کا مطلب ہے کمزور اور بے حیثیت لوگ، ارذل کیا ہے؟ کمزور اور بے حیثیت لوگ۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم ایک دفعہ ذرا مدینہ جائیں تو ضرور نکالے گا معزز ترین اس مدینہ سے اس ذلیل ترین کو، کس کو؟ یعنی کمزور لوگوں کو، بے حیثیت لوگوں کو۔ وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے عزت و عزت، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہے، ولکن اور لیکن منافقین منافق لا یعلمون اس بات کو، اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اچھا یہ جو اس نے یہ بات کہی تھی نا، دیکھیں پورا واقعہ کور ہوتا ہے، پچھلی آیت وہ پورا واقعہ، اب یہ جو تھی نا کہ ہم واپس جا کے ایسے کریں گے، اس پہ پھر ایک پورا یا ہمیں سیرت سے تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان کے، دیکھیں عبداللہ بن ابی تو رئیس المنافقین ہے، اور اسی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی ہے، اسی کا جو بیٹا ہے وہ بھی عبداللہ ہی ہے، اور وہ سچا خالص ثابت قدم اہل ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان، اب یہاں پر یہ چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ اس پر ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو بہت مخلص صادق القول صادق الایمان صحابی تھے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ انہیں جب معلوم ہوا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے
اپنے باپ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ لشکر جب واپس مدینہ پہنچا تو حضرت عبداللہ، کون؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، حضرت عبداللہ تلوار سونت کر اپنے باپ کے رستے پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں اور تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، اس وقت تک میں تمہیں شہر میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فریاد کی، لوگوں سے بھی کہا کہ دیکھو میرا اپنا بیٹا مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ یعنی ان کا بیٹا اپنے موقف پر قائم رہے اور انہوں نے اپنی مذکورہ شرط منوا کر ہی اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو یہ ہے جب انہوں نے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا یہ کروں گا، تو ان کے بیٹے نے پھر جب اس کو پتا چلا تو آخر یہ منوایا کہ تم خود کہو کہ میں ذلیل ہوں اور تمام عزت اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں آپ لوگ نشان لگا لیں، یہ جو 1 سے 8 آیت تھی نا، جس میں پوری منافقین کی نشانیاں ہم نے پڑھی اور یہ واقعہ تھی جس پہ آیات پڑھی، اب اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ نفاق ختم کیسے ہوگا؟ اس نفاق کے علاج کی جو آیات ہیں وہ ہیں 9، 10، 11۔ یہ پوری 11 آیتوں میں سے 8 ہم نے الگ کر دی، 9، 10، 11 جو ہیں یہ اس نفاق کا علاج ہے۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پینسل سے نفاق خود لکھیں نا، انسان لکھتا ہے نا نون فے الف پہ الف فا اور قاف نفاق، اس سے پہلے الف لگا دے تو وہ انفاق بن جاتا ہے، یعنی نفاق کا علاج انفاق ہے۔ ٹھیک ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا نفاق کا علاج انفاق ہے، یعنی کہ اب وہ کیسے ہے؟ اب یہ 3 آیتوں میں ہمیں اس کا علاج مل جاتا ہے کہ اس نفاق سے ہم دور کیسے ہوں۔ 9، 10، 11۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ دیکھیں جہاں یہ خطاب آتا ہے نا ایمان والے، اب یہ سچے حقیقی ایمان والوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ غافل کر دے تمہیں، اموالکم ولا اولادکم، ٹھیک ہے نا، تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، کہ اے ایمان والو نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہاں پھر سب سے اہم آیت کے حصے میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ دیکھیں ہم نے ذکر کا مطلب تسبیحات رکھا ہوا ہے، ہم پرسنلی طور پہ ذکر سمجھتے ہیں کہ تسبیح پہ تسبیح اور نفل نوازیں، بس ذکر کر لو، ذکر ہے نا یہ، جبکہ آیت میں ہے کہ اے ایمان والو نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کے ذکر کے اندر یہ تمام بڑے بڑے فرائض آ جاتے ہیں، تمام فرائض کی ادائیگی آ جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات کہ وہی والی بات کہ اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب دین کے لیے لوگوں کو بلاؤ نا تو یہ 2 ہی ایکسکیوز ہوتے ہیں، یا تو بچوں کے بہانے، یا پھر آپ کے بھئی جاب ایسی ہے، کمانا ہے، یہ ہے، جب فارغ ہو جائیں گے تو دین کا کام کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے ایمان والو نہ غافل کر دیں تمہیں یہ مال اولاد، کہ یہی 2 ہیں، یہ 2 ہے دیکھیں چیز، یہ مال اور اولاد کی، یہی انسان کو منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ انہی کی خاطر پھر جھوٹ بولو، انہی کی خاطر سارے کام، یہ 2 کام ہی ہوتے ہیں، یا تو مال کمانے کے لیے یا اولاد کی خاطر۔ تو یہ 2 ایسے ہیں جو کہ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی ایمان کے تقاضے جو ہیں انسان ان سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر منافقت اس میں آ جاتی ہے، پھر اس کے رویے خراب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ضعیف الایمان یعنی کہ کمزور ایمان والا بن جاتا ہے۔ اور یہ پھر وہی والی بات کہ اولاد اور مال کے چکر میں وہ زندگی میں اتنا اہم نقطہ یہ بھول جاتا ہے کہ کل کو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ پھر کیسے ہے کہ ایک دین کی طرف آنے کے لیے بہانے یہ 2 ہی بنتے ہیں، یا تو پھر کمانا ہوتا ہے یا پھر اولاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اے ایمان والو نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، یعنی کہ یہ پھر وہ حب دنیا ہے، یعنی حب دنیا دل میں اتنی بھری ہوگی تو پھر یہ اس کے اسباب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مال کی خاطر، اولاد کی خاطر، اسی میں منافق رویہ آ گیا، اسی میں بھول گئے کہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، یہ غافل ہو گیا نا۔ غافل کے ورڈ میں ذہن میں رکھے تو یہ سب غفلت ہے، یعنی آخرت بھول گئی، ان کے چکروں میں آخرت بھول گئی، ان کے چکروں میں بالکل آپ یہی بھول گئے کہ آپ نے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ ہے جن کی وجہ سے تم غافل ہو گئے۔ اور ذکر کا مطلب ہرگز خالی تسبیحات نہیں ہے، وہ بھی ہیں، لیکن اس میں تمام فرائض کی ادائیگی بھی اس کے اندر آتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے، ذَلِكَ، یہ کام، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہے خسارہ پانے والے۔ آیت نمبر 10، انفقو، ٹھیک ہے، اب انفقو کو آپ سرکل کریں کہ نفاق میں الف لگ گیا تو یہ ہے کہ یہ ان کو خرچ کرو،
نکالو. دیکھیں نا مال بھی نکالیں تو دل صاف ہوگا, اولاد کو بھی اللہ کا فرما بردار بنانے تو دونوں میں پھر دونوں آخرت بھی اور دنیا بھی کامیاب. تو وہ انفقو اور تم خرچ کرو, مما اس میں سے جو رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا, اور رزق کی ڈیفینیشن اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی. ہر وہ نعمت جو میرے اللہ نے دی, یہ صحت, یہ آنکھوں کا دیکھنا, یہ تمام رزق ہیں, تمام چیزیں, تمام نعمتیں جو اللہ نواز رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا کہ آئے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت, فیقولو پھر وہ کہے گا ربی اے میرے رب, لولا اخرتنی کیوں نہیں تو ڈھیل دیتا, کیوں نہیں تو مجھے مہلت دیتا, الی اجل قریب ایک تھوڑی سی مدت کے لیے, فاصدقات کہ میں صدقہ ہی کر لوں, واکن اور میں ہو جاؤں من الصالحین صالحین میں سے. اچھا یہاں پہ آپ لوگ ضرور سورہ حدید 18 لکھیں, کیونکہ سورہ حدید 18 پوری آیت ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ ہے یقیناً صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں, ان کو کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے, اور ان کے لیے بہت زیادہ عزت اور اجر ہوگا. رائٹ, یعنی مال اولاد کو دونوں کو اللہ کا فرما بردار, جیسے اللہ نے حکم دیا مال میں سے خرچ کریں, جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح اولاد کی تربیت کریں. یعنی اولاد کی تربیت, اسی لیے اولاد نعمت ہے کہ اس کی تربیت اصل ہے کہ یہ اللہ کی فرما بردار بنے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کیا کہے گا کہ تھوڑی سی مدت دے تو میں اس میں صدقہ کر لوں اور میں ہو جاؤں صالحین میں سے. ٹھیک, سورہ حدید 18 آیت 18 لکھ لیں آپ لوگ. وَلَن يُؤَخِّرَ تو ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ, نفسن کسی نفس کو, اذا جب آ جائے گی اجلھا اس کی اجل. یہ تو دیکھیں حقیقت ہے, ایک ہم سب نے دیکھا جب موت کا وقت ہوگا پھر تو نہ ایک سیکنڈ زیادہ ملے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے, وہ تو پھر یہ اس سے پہلے ہی ہے. یہ جو ہم اعمال اس وقت کر رہے ہیں, اس وقت اسی وقت اعمال نامہ رک جائے گا. ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی اس کے پاس اجل. واللہ اور اللہ خبیر خوب خبردار ہے. اور یہاں تو خبردار کو ذہن میں رکھ لیا کریں, خاص کر کے اب 28ویں پارے پہ آتے آتے, کہ کیوں خبردار ہے, کہ ہمارے ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے, ہمارا ایک ایک عمل اسی لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ یہی دکھایا جائے گا کہ خبردار ہے, خوب خبردار ہے کہ تمہارے اعمال سے, بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اچھا یہاں پر صدقے کے حوالے سے آپ لوگ ذرا پھر سے دیکھ لیں, ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 1417 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح, مگر ضرور صدقہ کرو, صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. رائٹ, بخاری 1417. اچھا ایک ترمذی کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے 614 صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی صدقے کی اہمیت ہے. اور باقی بقرہ 261 تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپ 1 ریال دیں گے تو وہ 700 گنا ہے, یعنی 1 پیسے کا 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کا بتایا ہے. تو دیکھیں اس وقت انسان کہے گا کہ اللہ ایک اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ دے دوں. تو آج اس منافقت کو ختم کرنے کے لیے انفاق ضروری ہے کہ یہ خرچ کر ڈالیں, جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے لیے ہی خرچ کر ڈالیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا اجر ثواب کتنا ہے کہ دیکھیں صدقہ گناہوں کو کیسے بجھا دیتا ہے, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لازمی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. یہ میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن, میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن, نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, امن میں سمجھتا ہے صرف منافق. اور یہ 2 واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار. ویسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے. آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے. آج کسی کو ٹی بی نہیں ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی. تو دل میں انسان جھانکے, اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے, کہیں نفاق آ تو نہیں گیا. اگر محفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کی
سے دعا کرتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ نفاق ہے کیا۔ جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہو گئی بیماری مجھے لاحق ہو گئی؟ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سمٹمز کہتے ہیں، انہی سے تشخیص ہوتی ہے نا۔ سمٹمز کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو 2 حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے۔ میں اپنی تقسیم تو بعد میں عرض کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں، لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا۔ بات سمجھانے کا فرق ہے، حقیقت وہی ایک ہے۔ انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق، نفاق عملی اور نفاق فی العقیدہ، یہ 2 تقسیمیں کی ہیں۔ اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے اس چیز کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں آئی ہے۔ یہ حدیثیں، اتفاق کی بات ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا تھا جس کی 2 قسطوں میں اشاعت ہوئی جنگ میں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، دونوں یہ حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں۔ متفق علیہ روایت جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور یہ چوٹی کے محدثین ہیں، تو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں، اس کے درست ہونے میں، حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ یہ الفاظ تو ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں، اس میں مزید الفاظ یہ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ منافق ہے۔ اس میں تو بہت زور پیدا ہو گیا۔ وَإِن صَامَ، خواہ وہ نماز روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، اور نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے زعم ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ 3 صفات اس میں ہے وہ منافق ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی متفق علیہ، اس کے راوی ہیں حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، وعن عبداللہ ابن عمرو، نہیں یہ حضرت عمرو ابن العاص کے صاحبزادے ہیں۔ ایک حضرت عمر ہے خلیفہ ثانی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، وہ عمر ہے۔ ایک عمرو ابن العاص ہیں جو گورنر تھے مصر کے، اس میں واو آتا ہے، لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو، وہ غلط ہے۔ عمرو واو نہیں بولے گا اور عین پر زبر ہے، یہ ہے عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی فاروق اعظم، اور وہ ہے عمرو ابن العاص، میم پر جزم ہے عین پر زبر ہے۔ تو حضرت عمرو ابن العاص کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ ہے، ان کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعن، 4 خصلتیں ایسی ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں وہ 4 ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا، خالص منافق۔ اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، 4 یہ آپ سب جانتے ہیں، 4 چیزیں، من کن فیہ، جس میں وہ ہوں گی، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا۔ اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفہوم ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ،
اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، منہن ان میں سے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوئی۔ اب اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے، 4 سے 100% منافق ہو گیا تو 1 سے 25% ہو گیا، 2 ہے تو 50% منافق ہے، 3 ہے تو 75% منافق ہے۔ یہ تو اس کے ہیں فل ان دی بلینکس۔ حضور نے 2 چیزیں بیان فرما دی، جس میں چاروں ہے وہ تو منافق ہے خالص 100%، جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ 3 تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی، ایک مزید فرمایا اذا اؤتمنا خانا، جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھا بس سنیے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہہ دے، اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ آخر اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹنا، یہ فجر جو ہے پاؤں پھٹنے کو فجر کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے، فجر ہے، والفجر ولیال عشر، تو پھٹنا اس میں ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، وہ چٹان پر جب عصا پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے 12 چشمے، تو فجر کا مفہوم پھٹ جانا۔ تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، یہ آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں، کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہے، آپ کی 10 باتیں تو اس لیے 11ویں کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک خصلت ہے نفاق کی کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ ہے 4 وہ خصلتیں کہ چاروں ہو تو منافق خالص، ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق۔